رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عقل و دل و نگاہ کے مرشد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ کے بےتاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشین انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے۔ وَيُرَكِّهِمْ کی شان والے نبی کی نگاہ التفات کی دیر تھی کہ سارے حجابات اٹھ گئے، ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، شک و شبہ کا غبار چھٹ گیا، دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی اور عرض کی اشہد انک لصادق، میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اے میرے بھائی کے فرزند، آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے۔ باخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دے دی جائے جس پر آسمان سایہ فگن ہے، تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا، بے آسرا مسلمانوں پر ان کی ستم رانیوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی۔ آپ کے اشعار جو آپ نے اپنے ایمان لانے کی خوشی میں بطور شکر و حمد کہے ہیں، آپ بھی بطور شکر و حمد کہے ہیں۔ حمدت اللہ حین ہدا قوادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔ لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، میں وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تہدر دم الذل بالحصیف، جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف، یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَخْصُهُ بِالْقَوْلِ الضَّعِیفِ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھراؤ نہیں کرتی۔ مشہور سیرت نگاہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت العالمین میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایک اور وجہ تحریر فرمائی ہے جو بڑی ایمان افروز ہیں۔ لکھتے ہیں قرابت کے جوش میں حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ کب ایمان لائے؟ آپ کب ایمان لائے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال اور بعض نے اعلان نبوت کے 6 سال، لیکن علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت کے 2 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر جو فن رجال کے امام ہیں تحریر فرماتے ہیں آپ بعثت کے 2 سال ایمان لائے، دم واپسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں کمر بستہ رہے اور مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ آپ نبوت کے 2 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ انہوں نے سن
سن 6 کا قول بھی لکھا ہے، لیکن کیل کے ساتھ جو ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں، آپ بعثت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ علامہ احمد بن زینی و حلان السیرۃ النبوہ میں لکھتے ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے دوسرے سال ایمان لائے، اور بعض نے چھٹا سال لکھا ہے۔ دعوت اسلام نے وحی رسالت کے آغاز میں دوسرے سال اپنے آغوش میں قریش کے معزز ترین جوان، بڑے طاقتور، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، سارے شہیدوں کے سردار، میدان بدر میں شرک اور بت پرستی سے لشکروں کو تہس نہس کر دینے والے، اسلام اور توحید کے پرچم بلند کرنے والے مشہور شہسوار ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب کو کھینچ لیا۔ علامہ ابن حجر کی یہی قطعی رائے ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور نسب کے اعتبار سے خالہ کے بیٹے بھی تھے، کیونکہ آپ کی والدہ حالہ وہب کی بیٹی تھی، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی کے والد وہب کے بھائی تھے۔ بلا شبہ حضرت حمزہ جیسے مرد میدان، بہادر اور نڈر اور قریش کے معزز نوجوان کا بغیر کسی جبر اور بغیر کسی لالچ کے اسلام کو بطیب خاطر قبول کر لینا، اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ احد سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ امر بھی اسی قول کی تائید کرتا ہے کہ آپ دوسرے سال مشرف با اسلام ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔